السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیڈرل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین، اللہم آمین۔ پچھلی گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ الناس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اس سے ملتی جلتی ہے یہ آیت ہے جو سورۃ الفلق ہے۔ اس کو موضعتین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ پناہ چاہنے والی دو آیتیں، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ عام طور پہ جو نظر لگ جائے آدمی کو، یا کوئی ایسی بات ہو، کوئی خوف سے آپ کو نجات چاہیے ہو، تو یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ معوذتین اور قل اللہ احد، سورہ احد جو ہے وہ پڑھ کے نا آپ اپنے ہاتھ پہ پھونک کے وہ مسح کرتے تھے، اور پھر اپنے جسم پہ، یا حدیث ہے تو جسم پہ پھیر لیا کر جہاں تک آ جائے تو سامنے، اور تو یہ تھی۔ اور کئی اور دوسرے حدیثیں جس میں انہوں نے کہا میں تمہیں کیوں کوئی ایسی سورہ بتاؤں جس سے آپ کو پناہ دیتی ہو، تو لوگوں نے کیوں نہیں بتایا، تو آپ نے بتایا کہ یہ ہے نا ہر پریشانی کے وقت پڑھ لیا جائے تو اس میں شیطان سے تو پناہ ملتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری تمام چیزیں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہر جس کا پلس مائنس دونوں اس دنیا میں پائے جائیں، یہاں تک کہ ایٹم میں بھی پلس مائنس ہوتا ہے، اتنا ایٹم چھوٹا تر ہے، تو اس لیے دنیا میں جتنی چیز پیدا کی ہے اس میں پلس مائنس ہے، پلس مائنس ہے۔ اب یہ کہ اس میں آپ کو چوائس کرنا ہے کہ آپ پلس کو چوائس کرتے ہیں یا مائنس کو کرتے ہیں، یا آپ منفی طرف چلے جاتے ہیں، یا دو چیزیں، اگر سچ ہے تو جھوٹ ہے اس کے ساتھ، آپ سچ کی طرف جانا چاہتے ہیں، جھوٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ چوری کی طرف جانا چاہتے ہیں یا غنی بننے کے آپ بانٹنا چاہتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اس کو وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو بنائے ہیں، جو اس کو اور آدمی کو، انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو نا سیدھے راستے پہ چلے یا غلط راستے پہ چلے، تو اس کے لیے اس کا پورا حساب کتاب ہے، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، اس کے لیے بقایا جزا کا دن ہے، تو جزا کے دن وہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے صورت ہے، اس کے معنی ہمیں آنے چاہیے کہ معنی اور مطلب ہمارے سے، تو یہ بالکل ملتی جلتی آیت ہے۔ آپ نے وہ تھا قل اعوذ برب الناس، یہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ خود کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کل ہے، اس کا روٹ ورڈز کیا ہے؟ قوالا ہے، قوالا، تو کل کیسے بنا؟ نہیں 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 نہیں، کل بنا کس طرح ہے؟ امر تو ہے، لیکن کل کیسے بنا؟ اصل میں یہ ہے، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ کہ شاید یاد آ جائے۔ کالا یقولو، یہ تو ماضی ہے اور یہ مضارع ہے، تو ہم امر بناتے ہیں کس طرح؟ مضارع نہیں، ہم جب وہ بناتے ہیں تو ہم نے کہا کہ امر ہم اس صورت میں بناتے ہیں کہ جب آدمی موجود ہو سامنے، مخاطب کا صیغہ لیں گے مضارع میں، ٹھیک ہے، تو وہ ہو جائے گا تقولو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو،
ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے امر بنانے کے لیے؟ ہم مضارع کے علامت ہٹا دیں، پیش ہٹا دیں گے اور سکون لگا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے واو جو ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ واوی. کون سا واوی؟ اجوف. میں نے بتایا درمیان کا جو ہوتا ہے اجوف واوی. اچھا اجوف واوی. تو اجوف واوی جو ہے حرف علت ہے. ٹھیک ہے. تو ان ہمیشہ ثقلین دو جو ہے ساکنین جو ہے وہ آ گیا ہے. تو ایک اور کس ساکن کو رہیں گے؟ جو حرف علت کا ہوگا، یعنی اس کو گرا دیں گے. تو یہ جو کل بنا تھا اس طرح بنا تھا کل. ٹھیک ہے نا. آئیے آگے آئیے. تو کل اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بالکل صحیح ترجمہ کیا. لیکن یہ اعوذ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ کس میں ماضی میں مضارع میں ہے یا مضارع میں ہے؟ اور یہ الف کیا ہے؟ یتان کا الف ہے. ویری گڈ، یہ تو آپ نے کر دیا. تو آپ کل کہو، تو کہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں بے رب کی، رب الفلق کی. فلک جو کہتے ہیں پھاڑنے کو کہتے ہیں اصل میں، یعنی جو صبح کہتے ہیں پو پھٹ گئی، تو مطلب یہ کہ ایستے ایستے روشنی ہو گئی. ٹھیک ہے. صبح کے رب کے عام طور پہ یہ ترجمہ پھاڑنا وہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فلک کے معنی، یہ اس سے یہ ہوتا ہے صبح کا آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ترجمہ ہے. لیکن فلک کے معنی بہت وسیع ہیں، ان طرح وسیع ہیں کہ ہر چیز جو ہے پھٹ کے نکلتی ہے. یعنی کہ ایک بیج جو ہوتا ہے زمین میں بو جاتا ہے، وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. انڈے سے بچہ جو ہے پھاڑ کے نکلتا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب کہ پھٹ کے دو ہو جاتی ہے. یعنی سیپریٹ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب صبح ہو چکی ہے، یہ رات ہو رہی ہے. تو ہر چیز جو ہے نا دو ایک اس میں نکل جاتی ہے. تو عام طور پہ جو کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مطلب جو ہے مخلوق بھی لیا جا سکتا ہے. تو ہم پناہ کس کی چاہتے ہیں؟ مخلوق کے رب کی یا صبح کے رب کی. ٹھیک ہے. اچھا فلک کے معنی یہ ہو گیا تھا. اور یہ آپ یہ بتائیے کہ یہ بے کے نیچے زیر کیوں ہے؟ بے پریپوزیشن لگے ہیں. اور یہاں زیر کیوں ہے؟ نہیں یہ اس لیے تھا کہ کہہ رہا ہوں تاکہ یاد آ جائے. اس لیے لگا ہے کہ بے کے بعد جو ہے بل نہیں ہے، بل رب، لام بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. مضاف ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا. تو مضاف علیہ اس کا یہ ہو گیا، اسی لیے فلقی ہے. یہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی یہ پوزیشن ہے. تو شکل دیکھتے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ فیل. یہ بھی فیل ہے. میں نے یہ کیا ہے فیل کو نیلے رنگ سے لکھا ہے، اسم کو گرین سے اور حرف کو ریڈ سے. اس لیے دیکھتے ساتھ آپ پہچان جائیں گے یہ جو ہے حرف ہے، یہ جو ہے فیل ہے. تو فیل اور پھر اعوذ جو ہے، اعوذ میں فائل کون سا ہے؟ اعوذ میں فائل کا کیا نام ہے؟ اس کا فائل کا اعوذ. ہاں انا. ویری گڈ. اصل میں انا ہے، یہی ہے. زمین انا کی صورت میں ہے، اس میں فائل ہے. تو فیل، فائل اور یہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، باقی جو ہے مفعول کی اس میں آتا ہے. تو مفعول بنا کے جملے فعلیہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے. من جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے، پریپوزیشن ہے جسے حرف جار کہتے ہیں، حرف جار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من کے بعد اس لیے شر، شر ہے، شرن تھا اصل میں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھ رہے شر ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے. من شر. تو من شر ما خلق. ماں کے دیکھیں اب آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں، ہم نے پڑھا تھا ماں. ماں جب اسم سے پہلے پڑھا تھا تو اس کے معنی کیا تھا؟ مسمو کا کیا. اور
माँ उरीद, मैं नहीं चाहता, माजी से पहले अगर आ जाए तो माँ नहीं के माने में आता है, यानी कि हर माजी फेल से, जैसे अगर यहाँ कोई जैसे फलाका लिखा है, माँ फलाका, तो उसने पैदा नहीं किया, ठीक है, माँ के माने नहीं होता है। तो जब इसमें होता है ये होता है, लेकिन माँ का जो शुरू में होता है तो उसके माने व्हाट होता है, व्हाट यानी क्या, माँ के माने इसमें क्या होता है। लेकिन वही माँ अगर दरमियान में आ जाए तो उसके माने मौसूला बन जाता है, उसके माने जो होता है। इंग्लिश में भी यही होता है कि व्हाट अगर दरमियान में आ जाए तो उसके माने जो होता है, ठीक है। इसलिए 3-4 हमने बता दिया माँ का। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है, माँ जो है, माँ से पहले क्या है, खाला का, दरमियान में आया ये माँ, तो क्या माने वो क्या हुआ, मौसूला बन गया, ये जो के माने आ गया। तो मिन शर्र, उस शर से, उस करप्शन से, उस शर को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं, शर के माने बुराई से, शर माने बुराई भी होता है, इंग्लिश में करप्शन हो गया, ठीक है ना। तो शर से जो खाला का, जो पैदा की गई, हर चीज के दो पहलू हैं, तो ये जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, ठीक है। ये क्लियर हो गई, आगे चलें, कोई चीज पूछने की नहीं, चलो आगे चलते हैं। वाह, वाह हरफ अतफ है, ठीक है, वाह जो है हरफ अतफ है। हरफ अतफ का काम ये होता है, कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को मिला के जोड़ना। तो ये इससे मिलके यहाँ आ गया, बात एक ही हो रही है। और किस चीज से पढ़ना चाहते हैं आप, वाह किसको जोड़ रही है, औजू को। यहाँ भी ये औजू के साथ ही है, लेकिन अब ये मुख्तलिफ सेंटेंस आ रहे हैं, तो ये वाह जो है हरफ अतफ है। मुतूब इसका ये कि मिन, और किस चीज से, मिन शर्र, उस शर से। इसमें भी शर जो है यहाँ मुजाफ है, गासिकिन, अगला लफ्ज देख रहे हैं, गासिकिन है, रात, गासिकिन अंधेरे को भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने ना जब हजरत आयशा का कहा चांद निकला हुआ था पूरा, तो कहा कि गासिक, ये है गासिक। गासिक के माने लोगों, कुछ लोगों को ये हुआ कि चांद को भी कहते हैं, नहीं चांद को नहीं, चांद उस वक्त निकलता है जब गहरा रात आ जाती है तो चांद नुमाया नजर आता है। तो ये पूरी रात को ना, जब रात छा जाए, वकाबा माने छा, वो छा जाए, ठीक है ना। वमिन शर्रे, उस शर से, शर आम तौर पे कहा यह जाता है कि शर उस वक्त पैदा होता है जब अंधेरा हो जाता है। शर जो है, फसाद जो है, करप्शन जो है, एक दूसरे को मार धाड़ जो है, या बुरी जो भी बात है, वो अंधेरे में होती है ज़्यादातर। तो वो सारा जैसे ही अंधेरा होता है, तो उस वक्त है ना इस शर से पनाह मांगनी चाहिए कि जब है ना अंधेरा हो जाए, ठीक है। और इज़ा छा जाए, इज़ा के माने होता है जब, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई है। मिन शर्रे गासिकिन, गासिकिन का माने क्या होगा, अंधेरा, रात, रात, ठीक है। तो जब वो छा जाए, रात जो है जब तक छा जाए तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा हो जाए, अंधेरे में, अंधेरे की हर बुराई से, हर नुकसान से, शर माने नुकसान भी होता है ना, तो हर नुकसान से, यानी क्या करें, पना चाहता हूँ हर उस नुकसान से जो रात को भी बुराई की सूरत में या किसी नुकसान की सूरत में जो पैदा होती है, उससे क्या चाहता हूँ, आऊज़ू, मैं पना चाहता हूँ। इससे आगे चलने, फिर है ना बात वही चल रही है, और किस चीज से पना चाहता हूँ, और वाह माने और, वाह मिन शर्र नफासाति फिल उक़द। वाह के हमने दो इस्तेमाल किए थे, याद है। वाह के एक पहचान क्या है कि वाह के इस्तेमाल से कि वो किस मानों में आती है, और दूसरा जो है और किस मानों में इस्तेमाल होता है, कसम में इस्तेमाल होता है। कसम की पहचान क्या होती है कि उसके आखिर पे मजबूत होता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात याद है, इसलिए दोनों में आप तफरीक आराम से कर सकते हैं। वाह माने और किससे, उस शर से। नफसा माने होता है फूकना, नफसा माने फूक, फूक, नफसा माने फूकना, ठीक है। एक होता नफाखा,
وہ سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز بہت بلند ہوگی، یہ صرف اس کی آواز بھی ایسی ہوگی. لیکن اس نفاسا کے معنی یہ ہے کہ ویسی پھونک جس میں تھوڑی تھوک بھی آتا ہو. یہ جو جھاڑ پھونک کرنے والے تھے، پھونک کرتے ہیں نا جو، وہ نفاسا کے اس میں آتا ہے. نفاسا مذکر ہے، نفاسات مؤنث ہے. نفاسات کی جمع جو ہے نفاسات. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو ہم نے کہا تھا، ہم نے یاد دلایا آپ کو، دلا رہا ہوں کہ باب تفعیل میں یہ تھا کہ جس کو ہم بار بار کرتے تھے اس پہ تشدید لگاتے تھے عین کلمے پہ. ضربا بار بار مارا، علمہ بار بار سکھایا. ٹھیک ہے. وہ بار بار کا بھی وہ ہوتا تھا. تو نفاسات جو ہے نا، اس میں جو ہے یہاں پر کہاں پڑھ لیتے ہیں، نفاسات جو ہے یہ نفاسات پہ یہ جو ہے نفاسا نون پہ سے، تو یہ جو ہے عین کلمہ جو ہے یہ. ٹھیک ہے. نفاسا یعنی بار بار پھونکنے والیاں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر چونکہ یہ عورتیں، یہ کام جو ہے عام طور پہ عورتوں کے زیادہ اس زمانے میں تھا، مرد بھی کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں. لیکن یہ نفاسات فی العقد، عقد ہوتے ہیں گرہ کو کہتے ہیں. عقد سیٹ بیلٹ کو کہتے ہیں. قائد مقاعد، مقاعد مانے سیٹ بیلٹ، مقاعد مانے سیٹ بیلٹ، قائد مانے باندھنا. ٹھیک ہے. عقد مانے گرہ ہے. عقد مانے گرہ، گرہ یہاں گہوار بنتے ہیں نا جاربن میں، اس کو کہتے ہیں عقد گرہ. ہاں کیا بات میں نے مجھ سے پوچھی، مجھ سے نہیں، یہ مونس سے کرتا ہوں نا. جمع کی دیکھیے یہ ہوتا ہے ہاں. یہ جو ہے سالے، یہ کیا ہے مذکر، اور یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے مؤنث. اس کی جو جمع ہوگی صالحات، تاکہ اس میں اور اس میں فرق پتہ چلے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے نفسات جو ہے مذکر تھی، نفساتن گولتے لگا دیا، لیکن جمع تھی اس لیے نفساتن، اس لیے نفساتن. اور یہ جو تجدید ہے یہ اس کو کہ بار بار پھونکنے والے کرنے والے جو ہوتے ہیں بار بار. فی مانے میں، یہ حرف جار ہے اس لیے اگلا جو ہے وہ مجرور ہو گیا. تو کس میں، عقد گرہ میں. ٹھیک ہے. گرہ میں ہیں. ہاں 11 جو استعمال میں زیادہ ہے، جو بہت کم استعمال میں اس کو پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھتے 11 جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسرا وہی بات چل رہی ہے. اعوذ کس چیز سے پناہ چاہتے ہیں آپ؟ واہ، یہ حرف عطف ہے. عطف کس کو کہتے ہیں؟ کنجکشن کو ملانے کے، جو ملا گیا. ہاں ایک ہی وہ ہے جملہ اصل میں سمجھیے. واہ من شر، اور کس شر سے، کس برائی سے؟ وہ من شر، کس شر سے؟ حاسدین. حاسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کرنے والے کو. یہ فاعل کے وزن پہ، فاعل کے وزن پہ حاسد ہے. ہاں حاسد کے آپ ویسے کیا معنی سمجھتے ہیں؟ حاسد وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ملی ہے، ایک تو میں اندر کر رہا ہوں، وہاں تک تو ٹھیک ہے میں خود ہی کر رہا ہوں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ یار دیکھو اس کو اتنا بڑا مکان مل گیا ہے، اس کو دیکھو کہ کتنا اونچا وہ کر دیا. کچھ نہیں. لیکن جب میں یہ سوچوں کہ یار یہ اس کو ہے نا، یہ اس کو نہ ملے، اس کا مکان گر جائے، اس کا یہ ہو جائے، برا چاہوں آپ کا، تو وہ حسد ہے. وہ دل میں، ہاں. اور اس کو میں جب
دل میں یہ بات آ جائے تو اس کو حسد کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف جب ہو جائے. اسی لیے ایذا ہے. حاسد حسد اس وقت جو حاسد جو ہے حسد کرنے والا جب حسد کرے. حسد کے معنی یہ ہے کہ آپ کا برا چاہنا. جب تک جلن ہو رہی ہے کڑن ہو رہی ہے وہ حسد نہیں ہے, وہ اپنے خود ہو رہا ہے, اپنی کوڑ رہا ہے. لیکن جب میں آپ کو نقصان پہنچانے کی یا نقصان آپ کی طرف دعا کر کے کہ اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے, یعنی اور یہ اس نظر سے دیکھنا کہ اس کو نہ ملے یہ چیز, ٹھیک ہے. بعضوں کی نظروں میں وہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ساتھ لو یار اسے ایسے ملا ہوا ہے, یہ آدمی یہ تو میرے سے پڑھائی میں بھی کم ہے, میں تو ہے نا پی ایچ ڈی ہوں, یہ تو صرف میٹرک کا ہے, اس کے لیے نا اب میں حسد کروں اس سے ملک ریاض سے جو بالکل پڑھا نہیں ہے, کہوں یار اس کے پاس تو نا کتنے کتنے بریگیڈیئر نوکر لگے ہوئے. برائی میں ایک یہ یعنی اس سے نفرت ہو جائے کہ یار اس کو کیوں ملا ہے. نہیں نہیں وہ برائی وہ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو ترقی دیکھتا ہوا. پہلے تو جلن ہوئی, جلن کی جو دوسری کیٹیگری آئی وہ یہ ہوئی کہ اس کو نہ ملے. اس کو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نا کوئی ایسا کام کر دیں کہ وہ, یا آپ اس سے اتنا وہ کریں دل میں آہ بھریں آپ کے خلاف کہ یار اس کو ملا ہوا ہے, ہر وقت بولیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے پڑا, یعنی ایک ماحول پہ بھی پڑے گا اور خلاف بھی ہوگا. ہاں 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 وہ تو دیکھیے اچھا ہے, دیکھیے دو ہے, صحیح کہا, یہ سوال اچھا کر لیا. اصل میں بات یہ کہ دو اس کو بھی عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں رشک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہے نا مکان بن گیا, میں نے کہا ماشاء اللہ یار کیا بات ہے یار, کتنا اچھا انہوں نے خوبصورت مکان بنایا, ماشاء اللہ, اللہ سب کو دے. وہ بھی چیز دوسری ہے, اللہ مجھ کو بھی دے, اس کا نقصان نہیں, اس سے چھینے نہیں, اللہ سب کو دے. وقت کیا وقت, کتنا خوبصورت مکان بنایا. یہ رشک ہے یار, یہ تو بڑی عبادت گزار ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, حج کے لیے گیا ہے, یہ رشک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یار یہ کیوں, کچھ بھی میں برائی کروں کہ یہ پیسہ اس کا پتہ نہیں جائز پانی کا چلا گیا اور یہ برائی کر ہوتا ہے نا. تو جلن کی جو دوسری کیٹیگری ہے کہ اس کو نہ ملے وہ حسد ہے. اور جو جس میں آپ اس کی تعریف کریں اور کہیں مجھے بھی مل جائے, اس سے تو ملا ہے, مجھے مل جائے تو وہ رشک ہے. آپ ہے نا بہت کسی دیکھیں کہ کوئی بہت بڑا قرات کرتا ہے, بہت اچھی قرات کرتا ہے, تو آپ دعا کریں کہ یار یہ کتنی اچھی قرات ماشاء اللہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں ایسی قرات کروں. اچھائی کے دعا, ہاں اچھائی جو کرے گا وہ رشک ہے, وہ جائز ہے, رشک کرنا چاہیے. اس کو عربی میں مجھے یاد نہیں آ رہا, کچھ ادبا کچھ وہ بے آتا, اس میں کچھ مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا, تو وہ نا لیکن اردو کا یاد رہ گیا کہ رشک جسے پھر جاتا ہے گا تو ٹھیک ہے. تو یہ حسد یہاں تک کہ ہم نے وہ کیا. آپ اب اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. اتب کی معنی آپ کیا سنا رہے تھے؟ عطف کے معنی دو جملوں کو جوڑنے والا, جوڑنے والا, ہاں دو جملوں کو جوڑنے والا. ہاں میں کہ یہ اچھا آدمی ہے اور یہ سب کو پانی پلاتا ہے. ہاں, سب کا تو دو جملہ ہے, پانی پلاتا اور آگے اس کے بیچ میں وہ لگا کے اور عطف کہتے ہیں اس کو. ومن وا مانے اور, من مانے سے, شر مانے برائی, اس برائی سے, اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس برائی سے جب کوئی حاسد, جب کوئی حاسد یا ایک حاسد, کوئی حاسد ایذا حسد کے دل سے آپ کا برا چاہنے لگے, حسد کرے, ایذا حسد, تو ومن شر حاسدین ایذا حسد, ٹھیک ہے. ایذا جب آتا ہے عام طور پہ
اس کا مستقبل میں معنی ہوتا ہے. یعنی مستقبل سے مراد یہ ہے کہ مضارع میں معنی ہوتا ہے. لیکن اس جہاں لکھا ہوتا ہے اس کے معنی بھی جب ہوتا ہے لیکن اس کا ماضی میں معنی ہوتا ہے. جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہ، تو یہ جب آئے گی زمین ہلائی جائے گی، زلزلت الارض زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہ یہ مستقبل معنی ہوگی. وہاں جب آئے گا مستقبل معنی ہو گیا یا حال میں معنی، دو تو کرتے ہیں مضارع میں، حال کا یا مستقبل کا. تو یہاں تو معنی کلیئر ہے کہ یہ مستقبل اذا جب ایسا ہوگا تب. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارا سورہ فلق پہ ہم نے کوشش کی کہ مناسب وقت پہ آپ لوگوں کی کلاس ختم ہو جائے. لیکن میں یہ